سب کو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا یا نہیں بھی پتا تو ہم لوگ اسی لیے آپ کو بتانے کے لیے اویئرنیس دینے کے لیے آئے ہیں کہ 14 اکتوبر کو عالمی دنیا میں کینسر کا دن منایا جاتا ہے. اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ صرف اور صرف عورتوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، ان میں یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جو کہ جان لے گا، اور اگر اس کی تشخیص شروع میں ہی ہو جاتی ہے تو علاج ممکن ہے. لیکن ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنی کیئر نہیں کرتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہے. تو جن تک ہم پہنچا سکتے ہیں ہم اس لیول سے، اور جو جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنے تھرو ان کو یہ شعور دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس مرض سے بچ سکتے ہیں. ہر دوسری سے تیسری خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس چیز کو جانا ہی نہیں ہے کہ کینسر ہوتا کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس نے کس جگہ پہ جانا ہے، اس کو یہ بھی نالج نہیں ہے. تو شعور دینا ہمارا کام ہے، ہمارا جو فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام پہ بٹھایا ہے. ہمارے پاس ہزاروں عورتیں آتی ہیں، ان میں سے جتنی بھی خواتین کو ہم یہ پہنچا سکتے ہیں پیغام کہ اگر انہیں پتہ ہو. اور صرف خواتین کو نہیں ہے، نیو ریسرچ کے مطابق بچیوں کو بھی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف جو ایجڈ خواتین ہیں جنہوں نے بچے پیدا کیے ہیں یا جن ماؤں نے دودھ نہیں پلایا ہے ان کو ہوتا ہے، گلٹیاں بن جاتی ہیں. لیکن اب جو نیو ریسرچ ہے اس کے مطابق چھوٹی بچیاں 10 سے 9 سال کی بچیوں کو بھی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نالج نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تربیت دیں کہ انہوں نے اپنے کس طرح کرنا ہے. ایک ماں بھی چھوٹی بچی کو چیک کر سکتی ہے، نہلاتے ہوئے بتا سکتی ہے. میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، بہت لائٹ فائٹ، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے ساتھ یہی حادثہ ہوا ہے. اور یہ ٹرو سٹوری ہے کہ اس نے نہاتے ہوئے چیک کیا کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ بریسٹ میں ایک چھوٹی سی گلٹی ہے. تو اس نے کہا میں اپنی والدہ سے یہ بات شیئر کروں گی کہ یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. کچھ دن وہ اسی روٹین میں اور پڑھائی کے مطلب اسٹڈی میں اس کو یاد نہیں رہا، اس نے وہ بات اپنی والدہ سے شیئر نہیں کی ہے. 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اور پھر اس کے بعد اس کو پھر وہی نا اچانک اس نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی پہلے سے بڑی ہو گئی ہے. تو اس نے اس چیز کو نوٹس کیا اور اپنی والدہ کو ذکر کیا. تو اس کی والدہ نے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے جیسے اس کی والدہ نے کیا کہ جب اس نے بتایا کہ اپنی والدہ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ میری چھاتی میں ایک گلٹی ہے اور وہ اسی جگہ پہ فکس ہے، اور اس کی علامت یہ ہے، گلٹیاں جسم میں کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو یہ گلٹی ہوتی ہے یہ ملیگنینٹ ہوتی ہے، یعنی کہ فکس ہوتی ہے، وہ وہاں سے موو نہیں کرتی ہے. جو بھی گلٹی کسی بھی جگہ پہ ہے اگر وہ اس کو آپ ہلاتے ہیں تو وہ یہاں سے یہاں جا رہی ہے یا بنڈے کی طرح موو کر رہی ہے تو اس کا افیکٹ وہ ڈینجرس نہیں ہوتی. اس کی ٹریٹمنٹ یعنی کہ وہ ویسے ہی ہو سکتی ہے گلٹی. لیکن جو ملیگنینٹ ہوتی ہے، جو فکس ہوتی ہے، اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کینسر. تو اس نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو جیسے ہماری مائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ یہی سمجھتی ہیں کہ دم کروا لیں، درود کروا لیں کسی کے پاس. وہ لے گئی اور انہوں نے کوئی کلام بھی دی اس کو، اور ساتھ میں پینے کے لیے بھی تھی، گلے میں ڈالنے کے لیے بھی تھی، اور کہا کہ دم کیا کہ یہ نیکسٹ جمعرات کو یا جتنی جمعراتیں اس پیر نے بتائی ہوں گی وہ بیچاری جاتی رہی. قدرتی طور پہ وہ تھوڑی سی کم ہو گئی تو وہ یہی سمجھنے لگی کہ بس ٹھیک ہے جی، وہ دم کی وجہ سے مجھے آرام آ گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر 3-4 مہینے کے بعد اچانک سے بازو میں عجیب سا درد محسوس ہوا، اور وہ اتنی شدت والا درد تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ ہڈی کو کوئی اندر سے کاٹ رہا ہے. تب اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ درد جو ہے نا یہ عام نہیں ہے، اور گلٹی کی طرف تو اس کا خیال ہی نہیں تھا. وہ تو بازو میں اس کو درد ہوا لیکن وہ انفیکٹڈ، وہ آگے سے جو آگے سیلز اس کے ڈیڈ ہوتے جا رہے تھے اور وہ پھیل رہی تھی بیماری آگے تک، اور اس کی وجہ سے اس کو بازو میں شدید درد کہ وہاں گلٹی میں نہیں ہوا، بازو میں درد ہوا ہے. اس نے اپنی والدہ کو پھر بتایا تو وہ کسی ساتھ والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور انہوں نے انجیکشن لگا دیے اور کہا کہ بچیوں کو اکثر ایسے ہوتا ہے اور ہڈیوں میں بھی درد ہوتی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ بھی عطائی ڈاکٹر ہی ہوگا، کوئی ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں اس کا ٹیسٹ کروائیں یا چیک اپ کروائیں، یہ کوئی خطرناک بھی ہو سکتی ہے.
لیکن اس نے بھی انجیکشن وغیرہ لگا کے اور پین کلر دے دی اور تھوڑے عرصے کے لیے اس کو آرام آ گیا، لیکن وہ درد جو تھا وہ شدید اور بڑھتا گیا اور اس کی ساری ہڈیوں میں وہ درد ہونا شروع ہو گیا۔ تب وہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر وہ نیٹ پہ بھی اکثر ان کی وہ آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے بارے میں بڑا نالج دیتے ہیں، تو ان کے پاس وہ بچی گئی اپنی کسی دو اسٹوڈنٹ کے تھرو، اس نے کہا کہ اس کے پاس ہے، جب وہ گئی ہے اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح تکلیف ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے ٹیسٹ کرواؤ، یہ ٹیسٹ کروا کے آؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مرض تمہارا کوئی اور ہے، کچھ اور ہے جو کہ بتا رہا ہے۔ تو جب اس نے ٹیسٹ کروائے تو اس میں جو ہے وہ 4 اسٹیج پہ اس کا کینسر، 4 اسٹیج پہ، اور وہ اگر 4 یا 5 یا 6 مہینے پہلے آتی تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل تھی، اور فرسٹ اسٹیج پہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو کچھ مہینوں ہی کی ٹریٹمنٹ سے عورت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ فلی ریکور تو نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیوریشن تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے، فوری تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو آگے، اور اس بیماری کی وجہ سے یعنی کہ وہ 4 اسٹیج پہ پہنچ گئی، اس کی وجہ سے اس کی کڈنی بھی ڈیمیج ہو گئے، اس کے جو ہارٹ تھا اس پہ اثر ہوا، اس کے جگر جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو یعنی کہ جو سیلز تھے وہ ختم ہونے شروع ہوئے اور امیونٹی بھی ختم ہو گئی، اور جب امیونٹی ختم ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا اس پہ، تو وہ بیچاری اس طرح ایک پڑھی لکھی ہونے کے باوجود صرف اس کو نالج نہیں تھا، اس کو شعور نہیں تھا، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس حد تک بھی بات جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہم عورتوں